آج دینداری کی راہ میں رکاوٹیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بلا بیٹھے ہیں۔ آج دینداری کی راہ میں حائل رکاوٹیں کیوں ہیں؟ ہم نے اپنا فریضہ بلا دیا ہے۔ آج دینداری کی راہ میں حائل رکاوٹیں کیوں ہیں؟ ظلم ہوتا ہے، ظالمین ظلم کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے۔ آج نائجیریا کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر، آج فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے، یمن کے اندر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر غاصب اسرائیلی افواج ظلم کر رہی ہیں، کسی کی آواز تک بلند نہیں ہوتی۔ آج یمن کے اندر سعودی حکومت، آل یہود، آل سعود یمنی بے گناہ بچوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں، کسی کی زبان میں ظالمین کے خلاف کوئی بات نہیں نکلتی۔ آج کشمیر کے اندر مودی جو وقت کا یزید ہے، اس کربلا کے اندر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، کسی کی آواز نہیں نکلتی۔ بحرین کے اندر لوگوں، مسلمانوں، شیعہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کسی کی آواز نہیں نکلتی۔ پاکستان کے اندر لوگوں، تشیع کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، کسی کی آواز نہیں اٹھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب نے اپنی جو تارے ہیں، اپنے تعلقات ہیں، کس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں؟ ظالمین کے خلاف۔ اسی لیے معصومین کا یہ فرمان ہے، یہ حکم ہے کہ زیارت کربلا کو کبھی نہ بھولنا۔ اس کی تلاوت، زیارت عاشورہ کی تلاوت ہر روز کیا کرو۔ ہر روز نہیں کر سکتے، ہفتے میں ایک دفعہ کیا کرو۔ ہفتے میں ایک دفعہ نہیں کر سکتے، ایک مہینے میں ایک دفعہ کیا کرو۔ ایک مہینے میں ایک دفعہ نہیں کر سکتے تو ایک سال میں ایک دفعہ اس کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ کرو۔ مفاتیح اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے ہر مناسبت کا سب سے بہترین عمل زیارت عاشورہ۔ عید غدیر ہو، زیارت عاشورہ کا حکم ہے۔ عید شعبان ہو، زیارت عاشورہ کا حکم ہے۔ نیمہ شعبان ہو، زیارت عاشورہ کا حکم ہے۔ عید قربان ہو، زیارت عاشورہ کا حکم ہے۔ عید فطر ہو، زیارت عاشورہ کا حکم ہے۔ عید مباہلہ ہو، زیارت عاشورہ کا حکم ہے۔ کسی امام کی ولادت ہو، زیارت عاشورہ کا افضل عمل زیارت عاشورہ ہے۔ کوئی بھی مناسبت ہو، اس مناسبت کا سب سے بہتر زیارت عاشورہ۔ کیوں؟ آخر اس زیارت عاشورہ میں ہے کیا کہ اتنی تاکید ہے ائمہ کی طرف سے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ان تمام طبقات کو امام نے برملا کیا ہے کہ جو معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ وہ لوگ، وہ طبقہ جو دیندار ہے، ان کی دینداری میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ امام نے اس کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اگر زیارت عاشورہ کو اس نگاہ سے پڑھیں، لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن سمعت فذلک ورضیت بے، اس طبقے کے اوپر بھی لعنت ہے جنہوں نے ظلم کیا، اس طبقے کے اوپر بھی لعنت ہے جو ظلم تو ہوتا رہا، ظلم کی امداد تو ہوتی رہی لیکن خاموش رہے۔